فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ربیع عربی میں موسم بہار کو کہتے ہیں. آج سے 1400 سال قبل عرب کی ویران وادی میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا، جس کی خوشبو اور مہک سے ساری کائنات معطر ہو گئی تھی. دلوں کے خلوت کدے روشن ہو گئے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور آپ کی ولادت سے پہلے لوگ ہر قسم کی برائیوں میں ملوث تھے. شراب نوشی، زناکاری، قتل و غارت گری، بے حیائی، جوا و شراب اور بہت سے گناہوں میں امت ملوث تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کے قلوب پر محنت فرمائے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیے، عقیدہ توحید مضبوط کیے، تو وہ ساری برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں. کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں زمانہ جاہلیت میں جو گناہ ہوا کرتے تھے اور جو برائیاں اس زمانے میں رائج تھیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. چلن ان کے جتنے تھے سو وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سو وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ. فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک ایسے. بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا. جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی،
شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں، جوا و شراب اور لوٹ مار، چوری ڈکیتی، قتل و غارت گری، بے حیائی اور عریانیت، ہر قسم کی برائی اس زمانے میں موجود تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آنے کے بعد لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا ہے، اور اسی طرح چوری کرنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جوے کو بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بے حیائی اور عریانیت اس زمانے میں عام تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتیں بیان فرمائیں اور ان سے دور رہنے کی آپ نے بارہا ترغیب دی، لوگوں کو توجہ دلائی۔ اس کے نتیجے میں لوگ ایک ایک کر کے ان برائیوں کو چھوڑتے گئے۔ یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں عام تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جب لوگوں نے اسلام قبول کیا، دین قبول کیا، ایمان سے مشرف ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو وہ ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی محنتوں کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں۔ شراب حضرات صحابہ کی محبوب غذا تھی، محبوب غذا۔ شراب کی حرمت سے متعلق جب کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، حضرات صحابہ شراب نوشی کیا کرتے تھے، اور گھروں میں محفلیں ہوتی تھیں، اس میں شراب نوشی کا دور چلا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ کے مکان میں موجود تھا، اور وہاں پر حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل اور دوسرے صحابہ موجود تھے۔ میں ان کو شراب پلا رہا تھا، ایک دم سے میرے کانوں میں آواز ٹکرائی، اے لوگوں اچھی طریقے سے سن لو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں وہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اور عبیدہ ابن الجراح ہیں، حضرت معاذ بن جبل اور دوسرے صحابہ ہیں کہ شراب پی رہے تھے، جیسے ہی وہ آواز سنائی تو فوراً وہ شراب کے پیالے نیچے پٹک دیے، اور یہ تحقیق بھی نہیں کیے کہ بولنے والا کون ہے۔ اتنی اتباع تھی، اتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، فوراً وہ شراب جو حرام ہونے سے پہلے آپ کی محبوب غذا ہوا کرتی تھی، اور گھروں میں محفلیں اس کی ہوا کرتی تھیں، لیکن جب شراب حرام کر دی گئی تو وہ اس شراب کو اس طرح بہا دیا گیا جس طرح بارش کے بعد رکا ہوا پانی نالیوں کے ذریعے سے گزرتا ہے، چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ شراب بھی نالیوں کے ذریعے سے اس طرح بہا دی گئی۔ اسے کہتے ہیں میرے بھائی محبت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت سے متعلق جب یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں ایک منادی کے ذریعے سے اعلان کرائے، وہ اعلان کیا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے اس آواز کو سنا تو بڑے بڑے مٹکوں میں شراب بھر کے رکھے تھے، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پھوڑ دیا اور پانی کی طرح ہم نے اس کو بہا دیا۔
یہ تھی میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت۔ حضرات صحابہ ہمارے لیے معیار محبت ہیں۔ محبت سیکھنا ہے اور محبت کرنا ہے تو حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، ان کے حالات کو پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ کیسی غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے۔ محبت کا ثبوت وہ عمل سے دیتے تھے، کر کے بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے پر، آپ کے ایک ایک حکم پر اپنی جان کو نچھاور اور قربان کرنے کے لیے حضرات صحابہ تیار ہوا کرتے تھے۔ خالی سینہ نہیں مارتے تھے، مخصوص انداز میں اور مخصوص طریقے سے جو آج کل محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ حضرات صحابہ کے پاس موجود نہیں تھا۔ حضرات صحابہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو، آپ کے ایک ایک اشارے کو، آپ کے ایک ایک قول کو اپنی زندگی میں منتقل کیا کرتے تھے۔ محبت نام ہے میرے دوستو اطاعت کا، محبت نام ہے اتباع کا۔ وہ محبت ہی نہیں جس میں اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو۔ کیسی غیر معمولی محبت تھی حضرات صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے بارہا بادشاہوں کے دربار میں جانے کے مواقع ملے، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کی اتنی قدر نہیں کرتے، اتنی تعظیم نہیں کرتے، اتنا اکرام کا معاملہ نہیں کرتے جتنا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی سے کرتے ہیں۔ ارے ان کا تو عجیب حال ہے، جب ان کا نبی وضو کرنے کے لیے آتا ہے، اعضائے وضو پر پانی ڈالتا ہے، وہ پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا، حضرات صحابہ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور حضرات صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے ہیں۔ ایسی غیر معمولی محبت تھی حضرات سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے والے تھے۔ آج ہم سے کتنی سنتیں چھوٹی جا رہی ہیں، کھانے کی سنت، پہننے کی سنت، مسجد میں آنے کی سنت، مسجد سے باہر نکلنے کی سنت، اور بہت سی سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کا کیا حال تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں منتقل کیا کرتے تھے۔ جو آدمی نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہر طرف یلغار ہے، مسلمانوں کو دبانے کی، مٹانے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم لاکھوں کروڑوں میں ہیں، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج ہماری کوئی بات مانی نہیں جا رہی ہے، دھرنوں پہ دھرنے ہو رہے ہیں، منظم انداز پہ لوگوں کو کیا ہے لے جا کے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن حکومت اور قوم کے سربراہ ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ ارے جن کی بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے نمونے پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری تھا، ہم نے نبی کے سیرت کو چھوڑ دیا، نبی کے نمونے کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچیں، محاسبہ کریں، کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ کتنی سنتیں ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں۔ اور پھر ایک لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات مشہور ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے قصوروں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جو حالات آتے ہیں، جو مصائب اور پریشانیاں آتے ہیں، یہ اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، لوگوں پہ جو حالات اور مصیبتیں جو آتی ہیں ان کے ہاتھوں کا، ان کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے، اللہ کو خوش کرنے والے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل سے خوش ہوتے، تو پھر دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی سربراہ، دنیا کی کوئی حکومت ارے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا تھا۔
لیکن آج ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑا تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گاجر اور مولی کی طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں، لیکن ہم خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے کیسے حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں، اور ہم سے کتنی سنتیں چھوٹی جا رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے چھوٹی جا رہی ہے۔ وہاں حضرات صحابہ کا کیسا مزاج تھا، اللہ کے نبی نے ان کی کیسی تربیت فرمائی تھی، وہ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں منتقل کیا کرتے تھے۔ جہاں آدمی اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہاں کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کی فتح پر مأمور فرمایا تھا۔ آپ اپنے لشکر کو لے کر وہاں ملک روم چلے گئے اور رومیوں کو شکست دینے کے لیے جب وہاں پہنچے تو رومی لوگ اپنے قلعے کو بند کر لیے۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر اس قلعے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور رومی ہیں کہ اپنے اس قلعے کے اندر محفوظ ہیں، باہر نہیں آ رہے ہیں، بظاہر فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے، بہت دن ہو گئے ہم یہاں موجود ہیں اور ملک روم کو فتح کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، بظاہر فتح کے کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آتے، بڑے پریشان تھے۔ ایک دن وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے، امیر المؤمنین یہاں آ کے بہت دن ہو گیا ہے اور رومی اپنے قلعے میں بند ہیں اور وہ باہر نہیں آ رہے ہیں اور فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت پہنچا، بڑے فکر مند ہو گئے کیا کیا جائے۔ تو ایک دم سے تھوڑے سے وقفے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتے ہیں۔ قعب میں سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے قعب میں اس حالت میں تشریف لا رہے ہیں کہ آپ مسواک فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی مسواک کر رہے ہیں۔ ایک دم سے حضرت عمر فاروق بیدار ہو گئے، بیدار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا یہ عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر ملک روم کی فتح پر گیا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ ایک اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا جس کی وجہ سے فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلامی لشکر نبی کی عظیم سنت مسواک کو چھوڑے ہوئے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا، ایک خط حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا لشکر نبی کی سنت مسواک جیسی سنت کو چھوڑا ہوا ہے، ایسا کرو کہ مسواک کی سنت ادا کرو۔ جب وہ خط پہنچا حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے نام اور سارے لشکر کو بلا کے فرمائے دیکھو ہم سے ایک سنت چھوٹی جا رہی ہے جس کی وجہ سے فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو سارے لشکر والے مسواک کرنے لگے۔ جب وہ رومی فوج دیکھی کہ یہ مسلمان یہ ایک لکڑی لے کے اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہیں اور دانتوں نے اس لکڑی کو چبا رہے ہیں تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ہیبت میں پڑ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، وہ رومی فوجیوں نے، ارے اللہ کے بندو خیریت چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو تو نکل کے چلے جاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلامی لشکر وہ لکڑی کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو تیز کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو چیر ڈال دے، پھاڑ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے ہم لوگ پیچھے کے راستے سے بھاگ جائیں۔ تو وہ رومی فوج وہ جتنا لشکر تھا جب حضرات صحابہ مسواک کرنے لگے تو گھبرا گئے اور قلعے کے پیچھے حصے سے وہ بھاگ گئے، اور حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روم پر کیا ہے فتح پائے اور سارے لشکر والے خوش ہو گئے۔ میرے دوستو، ایک نبی کی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی کے راستے بند ہو گئے۔ آج ہم سے کتنی سنتیں ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں۔ کھانے کی سنت
پینے کی سنت، مسجد میں آنے کی سنت، مسجد سے باہر نکلنے کی سنت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بات کرنے کا انداز کیسے تھا، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے مسکرایا کرتے تھے، آپ کے خلوت کی زندگی کیسے تھی، آپ کی جلوت کی زندگی کیسے تھی، اور آپ کس طریقے سے تکلم فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، کتنی سنتیں ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں اور ہم سینہ مار لے رہے ہیں، اور نام خاص موقع آ گئے اور خاص انداز سے ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول۔ ارے محب رسول اس کو نہیں بولتے، محب رسول تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے والا ہوتا ہے، نبی کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، نبی کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ عاشق رسول ہے۔ آج جو حالات ہیں امت پہ، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے نبی کے اسوے کو چھوڑا، نبی کی سیرت کو چھوڑا، تو آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سرخروئی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا، ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی تعلیمات سے جب ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر اللہ ہم سے خوش ہوں گے۔ جب اللہ ہم سے خوش ہوں گے، ہم جو چاہیں گے اللہ بھی اس کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ وہاں کیا تھا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر جب حضرات صحابہ ایمان اور اسلام قبول کیے، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، اتنا مضبوط تھا، باوجود کہ وہ قلت میں تھے، کم تھے، 313 تھے، لیکن 1000 پہ غالب آ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے والے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے، لیکن آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو جائیں، ایک ایک سنت کو اور آپ کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرات صحابہ بڑی غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے، اور ایسی محبت فرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک آدمی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا، قیامت تک پیش نہیں کر سکتا۔ آدمی دنیا میں جو کسی سے محبت کرتا ہے نا، وہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ محبت کرتا، 3 چیزوں کی بنیاد۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جمال، خوبصورتی۔ کوئی آدمی خوبصورت ہے تو فطری طور پر آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے بھی زیادہ کوئی اس دنیا میں حسین اور خوبصورت پیدا ہوا ہے؟ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک لوگوں کا بھی سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے، ایک لوگوں کا بھی سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے، اور میرا سورج لوگوں کے سورج سے کہیں بہتر ہے۔ لوگوں کا سورج روزانہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج روزانہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تو اتنے حسین اور خوبصورت تھے، آپ کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہونا چاہیے۔ محبت اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے محبت یہ ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا، ہمارا چہرہ بھی ویسا رہے۔ اللہ کے نبی کیسے کپڑے پہنا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے بال رکھنے کا انداز کیسے تھا، ہمارا انداز بھی وہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے سچے حقیقی عاشق رسول، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ دوسری چیز جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے وہ کمال کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ کسی میں کمالات ہوتے ہیں، خوبیاں اور محاسن ہوتے ہیں، تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے بھی زیادہ کوئی باکمال اس دنیا میں ہوا ہے، پیدا ہوا ہے؟ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال۔
علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایثار و قربانی کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، عفو و درگزر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال، تو آپ کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہو۔ دو، تیسری چیز ہے احسان۔ کوئی کسی پہ احسان کر دیتا ہے تو آدمی اس کو چاہنے لگتا ہے، اس کا معتقد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے بھی زیادہ محسن اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ کی رحمت للعالمین سے کائنات کے ذرے ذرے نے اور ہر مخلوق نے آپ کی رحمت للعالمین سے فائدہ اٹھایا۔ عورتوں نے، بوڑھوں نے، مزدوروں نے، بچوں نے، جانوروں نے، اور جتنے مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات نے آپ کی رحمت للعالمین سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہونا نہیں ہونا، یہ ہے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال۔ تو آدمی کو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ اگر کسی کی محبت اس دل میں ہونا ہے، وہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے محبت۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت 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 تو بار بار سنتے ہیں۔ محبت بولتے انہوں جیسا کرے ہم ویسا کرنا، بولے جیسا کرنا، کرے جیسا کرنا، بولے جیسا کرنا اور کرے جیسا کرنا۔ اللہ کے نبی جیسا بولے ویسا کرنا، اللہ کے نبی جیسا کرے ویسا کرنا، یہ محبت ہے۔ اب سوچ لینا، بولے جیسا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کرے جیسا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ذرا سوچ لینا۔ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کئی کے عاشق، کئی کے عاشق ہیں ہم۔ اطاعت بھی ہونا، اتباع بھی ہونا، دو چیزیں ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار ان لوگوں میں فرمائیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور اتباع بھی ہونا اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے، جیسا کرے اللہ کے نبی ویسا ہم کرنا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ کے نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر نبی کی محبت کا تم لوگ دم بھرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو محبت کہتے ہیں اللہ کے نبی جیسا بولے ویسا کرنا اور کرے جیسا کرنا، یہ اطاعت، بولے جیسا کرنا اطاعت اور کرے جیسا کرنا یہ اتباع۔ ہر شخص ذرا اپنا محاسبہ کرے، گریبان میں منہ ڈال کے سوچے کیا میں بولے جیسا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، کرے جیسا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ ہر آدمی محاسبہ کرے، غور و فکر کرے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں کہ نہیں۔ آسان ہے، دل ہمارا گواہی دیتا، زبان گواہی دیتے، نکو دیتے، مگر دل تو بولتا ارے تو عاشق رسول ہے نہیں ہے۔ کس کا عاشق ہے تو؟ کس کا عاشق ہے؟ دل گواہی دیتا۔ ہمارے کپڑے کیسے ہو گئے، ہمارے بال رکھنے کا انداز کیسے ہو گیا، اور ہمارے چہرے کیسے ہو گئے، ذرا ہر آدمی غور و فکر کرے تو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس کے عاشق ہیں، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں کہ کسی اور کے عاشق ہیں۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، اس موقع پر جو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔